نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي سيكون خلفاء فيكثرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز دوستو، آج عاشوراء کا دن، 10 محرم الحرام، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن، اور عاشوراء کا محترم دن۔ یہ دن وہ ہے جس میں فرعونی نظام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو آزادی دلائی تھی۔ یہ محترم اس وجہ سے کہ یوم آزادی ہے انسانیت کا فرعونی نظام سے نجات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد کا وہ دن ہے جب فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات ملی۔ اس دن فرعون دریائے نیل میں غرق ہو، بنی اسرائیل فرعونی ظلم و جبر سے نکل کر وادی سینا میں داخل ہوئے۔ آزادی اور حریت کا دن طلوع ہوا تو ہم اس کی یاد میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کے اس دن کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم بھی تو انسانیت کی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مبارک مہینے میں تشریف لائے تھے۔ اس کے بعد جو محرم آیا تو 10 محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا تھا۔ مسلمانوں پر اس وقت تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے۔ اس کے بعد جو رمضان آیا سن 2 ہجری میں اور غزوہ بدر ہوئی ہے، تو اس رمضان میں آپ پر روزے فرض ہوئے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا ہے، ترغیب دی ہے، لیکن فرض نہیں قرار دیا۔ فرض صرف رمضان کے روزے۔ یہ عاشوراء محرم کا دن آزادی اور حریت کا دن۔ قومیں جب ظلم و ستم کے طاغوتی نظام سے آزادی حاصل کرتی ہیں تو ان کے لیے ایک نمونے کا دن۔ انبیاء علیہم السلام میں سے 2 نبی امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں
کہ یہ وہ اولو العزم پیغمبر ہیں جن کی دین اور سیاست، جن کی نبوت اور ریاست آپس میں جڑی ہوئی۔ دین بغیر سیاست اور ریاست کے نہیں، اور ریاست بغیر دین کے نہیں۔ دیگر انبیاء میں سے تو ایسے بھی گزرے ہیں جو زہد و تقویٰ کو فروغ دینے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، دینی مسائل اور شریعت کی توضیح و تشریح کرتے ہوئے دین کے مختلف شعبوں کی ذمہ داریاں اپنے اپنے دور، اپنے وقت اور استعداد کے مطابق انبیاء علیہ السلام نے انسانیت کے سامنے پیش کی۔ لیکن دین اور سیاست، نبوت اور ریاست، جن دو انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے، وہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام قومی آزادی کے مرکزی کردار، ایک زوال پذیر غلامی کی حالت میں مبتلا پست قوم کو نیچے سے اٹھا کر بام ترقی تک پہنچانا، اس کی اپنی قومی حکومت قائم کرنا، اس کی سیاست اور ریاست بنانا، اس کا معاشی اور سماجی نظام تشکیل دینا، یہ کیسے ممکن؟ دنیا میں اس کا اقوام میں انقلابات برپا کرنے کا نمونہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد۔ 200 سالہ غلامی جو فرعون نے مسلط کر رکھی تھی بنی اسرائیل پر، غلامی کے زمانے میں ان کے ذہن جو پست ہو چکے تھے، آزادی کا ذائقہ کبھی چکھا نہیں تھا۔ 200 سال میں 10 نسلیں گزرتی ہیں تقریباً، اور ان 10 نسلوں کے جینز میں غلامانہ ذہنیت، چاپلوسی، خوشامد، پست مقاصد کے لیے اپنی خرید و فروخت، ظلم کے نظام کی اعلیٰ کاری کے تمام تر تصورات پیدا ہو جاتے ہیں، نسل در نسل۔ اس کی ہر نئی آنے والی نسل غلامی کی عادی بن جاتی ہے۔ غلام نظام تعلیم، غلام سیاست، غلام معیشت، بھیک مانگنے کے رویے اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل جو اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، جن کے وجود میں انبیاء کا خون دوڑ رہا ہے، جو حضرت یعقوب کی نسل سے، ان کے 12 بیٹوں کی اولاد، یوسف علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کی اولاد، وہ اولاد اگر 200 سال غلامی کی حالت میں رہے، اس میں یہ ذہنیت پست ہو جائے تو باقی نسلوں کا کیا کہنا؟ ایسی غلامی کی حالت میں اس نسل میں قومی آزادی کا شعور پیدا کرنا، انہیں منظم کرنا، غلامانہ ذہنیت ان کے دماغوں سے کھرچ کر پھینک دینا، اور اگر بوڑھی نسلیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، وادی سینا میں اپنی طبی موت مر جائے، اور جو ان کی نوجوان نسل کو یوشع بن نون جیسے نوجوان کی قیادت میں تیار کرا دینا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا کمال۔ شہری زندگی سے بہت دور صحرا میں انہیں رکھ کر وہ تعیشات اور لذتیں جو مصر کی شہری زندگی میں
ان کے جسموں کو روگ کی طرح لگ چکی تھی، انہیں ختم کرا دیا۔ نئی صحرائی نسل پیدا ہوتی ہے، اس کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے، اسے آزادی کا درس دیا جاتا ہے، اس میں اعلیٰ شعور پیدا کیا جاتا ہے، سیاست اور ریاست کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور اس صحرائی زندگی میں اولو العزم پیغمبر جو حکمرانی کے لائق، دراصل بادشاہ وقت فرعون کے دربار میں جو فرعون سے ٹکر لیتا ہے، فرعون سے بڑا بادشاہ، لیکن وہ اپنے آپ کو صحرا کے اندر انہی نوجوانوں کے ساتھ رکھ کر ان کی تعلیم و تربیت کرتا، بہت بڑا کمال، ذی وجاہت انسان، بلند مرتبت۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بہت وجیح تھے، بہت بلند مرتبت، ان کے نفس ناطقہ کا، ان کی روح اور ان کے جسم کا حال یہ تھا کہ وہ حکمرانی کے لیے پیدا کیے، تعلی، تسلط، وقار، سکینہ ان کی خصوصیت۔ اس سب کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کر کے وادی سینا کے اس صحرا میں بڑھاپے کی حالت میں بنی اسرائیل کو آزادی دلانے کی جدوجہد میں ان نوجوانوں کے ساتھ وقت گزارا، ان کو سلیقہ سکھایا کہ قومی آزادی کیا ہوتی ہے، ریاست کیسے بنتی ہے، نظم و نسق کیسے قائم کیا جاتا ہے، معیشت کے حصول کے لیے، آزاد معیشت کے حصول کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، شکار کیسے کیا جاتا ہے، جنگلوں میں کیسے رہتے ہیں، گاؤں اور دیہات کی اجتماعیت کیسے قائم کی جاتی ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی کاشتکاری، دالوں کی پیدائش، اپنے قومی وسائل کو استعمال میں لانے کے طریقے کیا ہیں، یہ سب کچھ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سکھایا۔ یہ آزادی کا دن منانا تو بنی اسرائیل کے لیے لازمی ہے، تاکہ آزادی کی قدر ہو۔ دنیا کی قومیں یوم آزادی مناتی ہیں، اپنی آزادی کے مقاصد اور اہداف کو سامنے رکھ غلامی کی ذلت کو جھٹکنے کے لیے، غلامانہ سوچ سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے یوم آزادی میں آزادی کے ترانے گائے جاتے ہیں، سوچیں پیدا کی جاتی ہیں، تقاریر کی جاتی ہیں، اپنے فریڈم فائٹرز کو یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے قربانی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت جو یوشع بن نون کی قیادت میں یروشلم پر قبضہ کر کے اپنی حکومت کا آغاز کرتی ہے، اس حکومت کی آغاز اور اس حکومت کے قیام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یوم عاشوراء کا دن مقرر ہوا بنی اسرائیل میں۔ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر ابراہیمی تحریک کے تمام انبیاء یہ دن یوم آزادی کے طور پر مناتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کی ریاست کا آغاز کیا تو آپ کے پہلے سال میں جو آمد تھی مدینہ منورہ میں، وہ ریاستی نظام کی یوم آزادی کے طور پر یہ عاشوراء کا دن ہے، اس کا روزہ رکھا۔ آپ بھی مدینہ میں ریاست کا آغاز کرنے چلے، آپ بھی اس دور کے فرعون ابو جہل اور عتبہ شیبہ کے ظلم سے اپنی جماعت کو نکال کر مہاجرین کو یہاں مدینہ منورہ میں پہنچاتے ہیں،
اسی لیے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اس دن کو منانے میں۔ اسی لیے قرآن حکیم نے بڑی کثرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، ایک دو آیت یا پورا قصے کا کچھ حصہ قرآن نے ضرور بیان کیا۔ اس لیے کہ آزادی کا پیغام، جماعت سازی کا طریقہ کار، ریاست بنانے کا منہج، اس کے بنیادی اساسی اصول جو ابراہیمی تحریک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں، تو ان اصولوں کی روشنی نئی ریاست اور سیاست کیسے قائم کی جاتی ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام ماڈل بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک میں اپنے دور کے نوجوان صحابہ کی تعلیم و تربیت کی۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے، ایک پارٹی بنا کر سیاسی انقلاب لا کر حکومت بنانا، یہ کام صرف موسیٰ علیہ السلام نے، اور اس سوال کا جواب دیا یوسف علیہ السلام بھی تو حکمران اور عزیز مصر تھے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، داؤد علیہ السلام بھی تو حکمران تھے، سلیمان علیہ السلام بھی حکمران رہے۔ تو تین انبیاء کی حکمرانی کا تذکرہ تو قرآن کرتا، لیکن شاہ صاحب نے فرق بیان کیا کہ موسوی انقلابی جدوجہد اور محمدی انقلابی جدوجہد میں یوسف، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں بڑا زمین آسمان کا فرق۔ مصر کی حکومت پہلے سے ایک بادشاہ کے قبضے میں، ریاست بنی ہوئی، حکومت بنی ہوئی، ملک قائم، اس ملک کے بادشاہ کو اپنا معاشی مسئلہ حل ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا۔ وہ جن اہل علم جو اپنے دور کے اہل علم سمجھے جاتے تھے، جادو ٹونے کرنے والے کاہن، ان کو ان خوابوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مسئلہ کیا ہے۔ ریاست ایسی حالت میں ہے کہ اس کو ایک چیلنج درپیش، اور کوئی آدمی ایسا اہلیت والا موجود نہیں مصر میں جو اس چیلنج کا کوئی حل پیش کر سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے اس کا حل پیش کیا، اور اس کے نتیجے میں بادشاہ نے اپنی حکومت کا شریک کار بنا کر یوسف علیہ السلام کو حکومت کے اختیارات دیے۔ نئی حکومت بنانا پارٹی کی جدوجہد اور کوشش، یہ اور کام، بنی بنائی حکومت چلانا یہ اور بات۔ یہ فرق ہے یوسف علیہ السلام کی حکومت میں اور موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کی حکمرانی قائم کرنے۔ ملک ریان اخناتون مصر کا حکمران، اس کے جب مسائل حل ہوئے اور وہ یوسف علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے، تو پھر یہ حکومت ابراہیمی اصول پر چل رہی، لیکن خود ابراہیمی اصولوں پر جدوجہد اور افرادی قوت پیدا کر کے ان کی طاقت کے بلبوتے پر، جماعتی طاقت کے بلبوتے پر انقلاب لانے کا عمل یوسف علیہ السلام کے یہاں نہیں۔ چند نوجوان ہیں جو ان کے ساتھ، جنہوں نے جیل میں تیار کیے، گنتی کے نوجوان ہیں جن کے ذریعے سے نظام چلایا حضرت یوسف علیہ السلام۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام، وہ تو طالوت کے داماد ہیں، اور طالوت کی ریاست کا آدھا حصہ انہوں نے جالوت کو قتل کرنے کے عوض ان کو دیا۔ ریاست تو پہلے سے قائم، ملک تو پہلے سے قائم، طالوت بادشاہ حکمران،
اور جب جالوت سے مقابلہ ہوتا ہے اور داؤد علیہ السلام اس میں جالوت کو قتل کر دیتے ہیں ظالم، اس کے نتیجے میں بنی بنائی حکومت کا نصف حصہ اور پھر پورا حصہ داؤد علیہ السلام کے پاس ہے۔ بنی بنائی حکومت چلانا یا اس سسٹم کو درست کرنا یہ اور بات ہے، اور اثر نو غلام معاشروں میں حکومت کے لیے سیاسی پارٹی بنا کر جدوجہد کرنا، کوشش کرنا اور اس پارٹی کے ذریعے سے حکومت قائم کرنا، ریاست اور سیاست قائم کرنا، امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ان میں بہت فرق ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کو داؤد کی حکمرانی کے وارث بنے، باپ حکمران تھے، وہ دنیا سے گئے تو بیٹا حکمران بن گیا سلیمان علیہ السلام، اور وارث سلیمان داؤد، قرآن کا انہیں تو وراثت میں حکومت مل گئی۔ تو یہ تین انبیاء جو حکمران رہے، انہوں نے پستی میں پڑی ہوئی قوم کو تربیت دے کر، سیاسی تربیت دے کر جماعت بنانے کا عمل ان تینوں حضرات نے یہاں نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے، اور موسیٰ علیہ السلام خود تو حکمران نہیں بن سکے، بیت المقدس کی فتح سے چند دن پہلے موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک پوری ہو گئی اور دنیا سے تشریف لے گئی، لیکن ان کی بنی ہوئی جماعت اور ان کا جو جانشین یوشع بن نون، ان کی قیادت میں اس جماعت نے بے جگری سے قوم عمالقہ کا مقابلہ کیا اور بیت المقدس پر قبضہ کر کے اپنی ریاست اور حکومت قائم کی۔ کام یوشع بن نون نے کیا، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہوگا۔ یوشع بن نون کی اپنی شخصیت تو موسیٰ علیہ السلام کے ایک اعلی کار کے طور پر، یہی بات پوری دنیا میں غلبے کے تناظر میں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ نے یہ عائد کیا تھا کہ وہ پوری دنیا کے تمام ادیان پر اس دین اسلام کو غالب کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کیا اور اس جماعت کو تیار کر کے ان کے ذریعے سے کیسر و کسریٰ کا نظام توڑا، بین الاقوامی انقلاب برپا۔ آپ تو قومی انقلاب برپا کیا، آپ نے فتح مکہ، جزیرۃ العرب پر آپ کی حکمرانی قائم کی۔ سب سے اونچا کام جماعت بنانا پستی کی حالت، اور اس جماعت کے ذریعے سے نئی ریاست اور نئی سیاست قائم کرنا، نیا نظم و نسق قائم کرنا۔ یہ کمال دو انبیاء علیہ السلام نے اعلیٰ درجے قومی سطح پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بین الاقوامی سطح پر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصول انسانیت تو وہی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے بیان کر دیے تھے۔ صحف ابراہیم، اللہ نے وہ اصول انسانیت تورات میں بھی بیان کیے، انجیل میں بھی بیان کیے، زبور میں بھی اس کی تشریحات کی، اور پھر قرآن حکیم کا حصہ بھی بنا دیا مختلف صورتوں کہ یہ اصول انسانیت۔ ان اصول انسانیت کی بنیاد پر جماعت بنے گی، اور جماعت ایک جدوجہد اور کوشش کر کے انسانی سماج میں ایک ریاست اور بین الاقوامی سیاست قائم۔ یہ اسوہ حسنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جماعت بنیادی حیثیت رکھتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں۔ دیگر انبیاء کی جدوجہد اور ان کی رسالت اور نبوت پر ہم ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان میں سے کسی کی تفریق نہیں کرتے، تمام کو مانتے، لیکن عملی طریقہ کار
ہمارے لیے نمونہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ کے دین کے ساتھ سیاست جڑی ہوئی، سیاست کو الگ کر کے یا ریاستی اجتماعیت کو الگ کر کے دین کا پڑھنا پڑھانا اور سمجھنا سمجھانا وہ محمدی نبوت میں نہیں ہے۔ وہ ہو سکتا ہے زکریا علیہ السلام کی تعلیمات میں ہو، وہ ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں اخلاقیات کا درس ہو، وہ یحییٰ علیہ السلام کے وعظ ہو سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا پہاڑی وعظ ہو سکتا ہے اعلیٰ اخلاقیات پر مشتمل، دانیال نبی کی تعلیمات میں ہو سکتا ہے اور دیگر انبیاء علیہ السلام، لیکن جو امت محمدیہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت، اس کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز فکر و عمل، آپ کی جو سنت، آپ کی جو تیار کردہ جماعت، اس کی اجتماعیت کو پیش نظر رکھ کر اس اجتماعیت کے کاموں کو سمجھیں، اجتماعیت کی اہمیت سمجھیں اور اسی پیٹرن کو ہر زمانے میں دہرائے کہ انہی اسالیب پر اپنے اپنے دور میں جماعت تیار کریں، اجتماعیت قائم کریں، اور وہ اجتماعیت قومی آزادی کے لیے کردار ادا کرے، اپنی ریاستی طاقت اور قوت کے لیے جدوجہد اور کوشش کرے۔ تو جماعت کی اہمیت کو سمجھنا یہ اس دن یوم آزادی کی بنیادی ضرورت ہے۔ عجیب بات ہے، جو دن ابراہیمی تحریک میں موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آزادی اور حریت کا دن تھا، سامراج کی 300 سالہ غلامی کے زمانے میں آج وہ دن لڑائی جھگڑے کا دن بنا کر رکھا۔ محرم کا آغاز ہوتا ہے اور یہاں فرقوں اور گروہوں کے درمیان انفرادی شخصیات کے نام پر سر پھٹول شروع ہو جاتے ہیں، جھگڑے، انتشار، اختلاف۔ یہ آج کے فرعون کی کتنی بڑی سازش ہے کہ جو فرعون کے خلاف انقلاب برپا کرنے کا دن تھا، وہ آج کے فرعون نے ہمیں لڑائی بڑھائی کا دن بنا کر ہمارے لیے رکھا۔ سوچنے کی بات، کیا یہ دن لڑائی بڑھائی کا دن ہے یا فرعون کے خلاف، اس دور کے فرعون کے خلاف اپنی اجتماعیت اور وحدت پیدا کرنے کا دن؟ یہ دن تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آج تک 1400 سال میں اجتماعیت کا دن، آزادی کا دن، فرعونی نظام کو سمجھنے اور اس کے توڑ کا دن، وہ دن لڑائی بڑھائی کا دن بنا دیا، اور وہ بھی اس بنیاد پر کہ غلامی کے زمانے میں ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کے تحت جھگڑے کھڑے کیے، فساد پیدا کیا، لڑائی پیدا کی۔ یکم محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے، اور اس نئے سال کی اہم ترین بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی کہ یہ دن اور یہ تاریخیں دنیا کی ابتدا کا آغاز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمانہ جس دن پیدا کیا تھا، آج وہ دن لوٹ کر اصل اس دن میں آ گیا، یوم النحر۔ ان الزمان قد استدار کہیئۃ یوم خلق السماوات والارض۔ زمانہ گھوم کر دوبارہ اس نقطے پر آ گیا کہ جس دن پہلی مرتبہ
اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کر کے یہ نظام شمسی کی گردش شروع ہوئی تھی، نظام شمسی کی حیات شروع ہوئی تھی، اور اس کرۂ ارض پر دن رات بننے لگے تھے۔ تو پہلے دن کا آغاز محرم کی ابتدا سے، وہ دن جو انسانیت کے آغاز کا دن، وہ دن جو انسانیت کی آزادی کا دن، وہ دن جو فرعونی نظام کی غلامی سے نجات کا دن، وہ مہینہ جیسے ہی طلوع ہوتا ہے تو یہاں کی حکومتوں، یہاں کے مولویوں اور پیروں اور ذاکروں کے درمیان اختلاف و انتشار کی وہ آگ بھڑکتی ہے کہ حکومت کی ساری مشینری امن و امان کے نام پر لوگوں کو پرامن رہنے کی تبلیغ کرنے میں گزار دیتی۔ ساری سیکورٹی فورسز جو ملک کی حفاظت کے لیے ہونی چاہیے، چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں اور لٹوروں سے بچانے کے لیے ہونا چاہیے، وہ مسجدوں اور امام بارگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے راستے روک کر کھڑی ہوئی۔ پستی کی حالت دیکھیے، غلامی جو دماغوں پر چھا گئی، ذرا اس کی گرفت دیکھیے کہ 200 سالہ غلامی انگریز سامراج کی، 1757 سے لے کر 1947 تک تم بھی بنی اسرائیل کی طرح انگریز سامراج کے غلام ہیں، اور اس غلامی کے زمانے میں ہمارے ذہنوں پر جو فرقہ واریت، لڑائی، پستی، لڑائی جھگڑے، انتشار، ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست تمہارے دماغوں میں منتقل کر دی، اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے، کبھی نسلی بنیادوں پر، کبھی لسانی بنیادوں پر، کبھی مذہبی شناخت پر، کبھی کسی نام سے، کبھی کسی نام سے۔ انسانیت کی ابتدا کا دن اور بنی اسرائیل میں حکومت سازی کی قیام کا دن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دونوں چیزوں کی اہمیت بیان کی، آج امت محمدیہ اس مہینے کے اندر دنیا بھر میں انتشار کا شکار۔ اس سے بڑی کوئی فرعونی سازش ہو سکتی ہے؟ فرعونی کردار ہو سکتا ہے؟ آج تو جماعت سازی کے طریقے سیکھنے کا دن ہے، اور جماعت صحابہ کی اجتماعیت کا فہم پیدا کرنے کا دن ہے۔ اس جماعت نے کیسے اس ظالمانہ ماحول میں، جو ابو جہل کی ظلم و ستم کے ماحول میں انسانیت دشمنی کا کردار ادا کر رہا، اور بین الاقوامی سطح پر کیسر و کسریٰ کی عالمی غلامی انسانی حقوق سلب کر رہی تھی، اس کے مقابلے میں جماعت کا کیا کردار، جماعت کیسے بنی؟ ایک ایک نوجوان کو اپنی طرف کھینچ کر 13 سالہ مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کیسے بنائی؟ دار ارقم میں بیٹھ کر، مسجد حرام میں بیٹھ کر، مینا اور عرفات کے پہاڑوں اور پتھروں کی اوٹ میں بیٹھ کر، کتنی مشقتیں اٹھا کر یہ جماعت مہاجرین تیار کی، اور مشکل دور میں جماعت کے کن کن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اجتماعیت میں شریک ہو کر کردار ادا کیا کردار تھا 13 سالہ دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابو بکر صدیق کا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، علی المرتضیٰ کا، خلفائے راشدین کا کیا کردار؟ آج تو یہ دن ان باتوں کو سیکھنے کا دن ہے۔ عجیب تماشا ہے، جو دن اجتماعیت کے سیکھنے کا دن تھا آزادی کی بنیاد پر، وہ دن ائمہ اہل بیت اور خلفائے راشدین کے درمیان جھگڑے کا دن بنا دیا، لڑائی کا دن بنا دیا۔ وہ محرم کے دن جو ان کی حرمت کو قائم کرنے سے متعلق تھے، وہ محرم کے دن کہیں عمر فاروق کے نام پر جلسے جلوس ہو رہے ہیں، کہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر
جلسے جلوس اور مرنے مارنے کی باتیں ہو رہی ہیں، انفرادی شخصیات کے پیچھے بھاگ کر اجتماعیت اور وحدت کو قربان کرنے کا عمل، یہ غلامی کا شاہکار نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ آزادی کی بات ہے، یہ تو غلامی کو پختہ کرنے کی بات ہے، سامراج کی گرفت کو مضبوط کرنے کی بات ہے۔ وہ عمر فاروق، وہ ابوبکر صدیق، وہ عثمان غنی، وہ علی المرتضیٰ، وہ حسن و حسین، وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم، سارے صحابہ جو ایک جماعت کے فرد، ایک اجتماعیت میں بدلے گئے غلبہ دین کے لیے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غلبہ چاہتا ہے، مغلوبیت نہیں قبول کرتا۔ جو پوری جماعت اجتماعی طور پر لیظہرہ علی الدین کلی کے لیے کام کر رہی ہے، ہم نے شخصیات کو خانوں میں بانٹ کر فرقے اور گروہ بنا لیے، صحابہ کے نام پر دن منا کر، ائمہ اہل بیت کے نام پر دن منا کر انفرادیت کا بیج بو دیا۔ جن کے دل اکٹھے تھے، جن کے مزاج اکٹھے تھے، جن کی اجتماعیت اکٹھی تھی، جنہوں نے دین کے غلبے کے لیے مل کر کردار ادا کیا، ہم نے اپنے خیال کے مطابق سامراج کا پڑھایا ہوا سبق، برطانوی تسلط کے زمانے کی غلامی کے اثرات کی بنیاد پر ہم نے ان کو خانوں میں بانٹ لیا۔ یہ وہ خرابی ہے جو فرعونی نظام نے ہمارے معاشرے کے اندر اتنی سرایت کر دی کہ خواہی نہ خواہی فرقہ واریت کی اس آگ میں لوگ پڑ جاتے ہیں۔ دین تو شعور دیتا ہے، دین تو بلند سیاست پیدا کرتا ہے، دین تو اخلاقیات سکھاتا ہے، دین تو اپنی ریاست بناتا ہے، دین تو انسانوں میں وحدت پیدا کرتا ہے۔ تم نے اس دین کو تفریق کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ 300 سالہ غلامی کے وہ بھیانک اثرات ہیں جو ہماری دماغوں میں برطانوی سامراج، فرانسیسی سامراج اور امریکی سامراج نے پیدا کر دیا۔ اس کا محمدی نظام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا حسینی شرف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا عمر فاروق اور خلفائے راشدین اور امیر معاویہ کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تعلیمات تو مسلمانوں کے درمیان وحدت پیدا کی، یہ سب حضرات ایک جماعت، اور یہ جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھی۔ جماعت اور جماعت کے رہنما تشبہ، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس کے مطابق صحابہ میں ان کا عکس پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا کمال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے قلوب، عقول اور نفوس کو مہذب بنا دیا۔ ان کی عقلوں میں وہ علوم نبوت منتقل کر دیے کہ کبھی ان کے ذہن سے دین اسلام کے بنیادی نظریات اور تعلیمات غائب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوت عاقلہ کی بلندی سے جو علوم وحی الہی کی صورت میں اللہ سے اخذ کر کے جبرائیل سے لے کر انسانیت میں منتقل کیے، یہ عقل اور شعور ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور ان اولو العزم صحابہ کے دل و دماغ میں منتقل ہوئی۔ عقلیں سیکل کر دی، صاف شفاف بنا دی پوری جماعت۔ کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا ہو اور اس صحابی کے اندر جتنی استعداد ہے عقلی، وہ استعداد عقلی اس کی سیکل نہ ہوئی۔ صحبت کا کمال تو عقل اور شعور کی بلندی ہے، علم کو منتقل کرنا ہے، صاف شفاف چشمہ علم جو وحی الہی کی صورت میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل میں پہنچا، وہ صحابہ کے قلوب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے پہنچا۔ میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی بھی صحابی جس نے بھی جتنی صحبت اختیار کی اس میں جتنی استعداد تھی، چاہے حضرات حسین بچے بھی ہوں، لیکن حضور کی صحبت کے اثرات ان کی عقلوں پر بھی پڑے۔ علوم نبوت اس سورج کے مانند ہے۔ امام شاہ ولی اللہ نے مثال دی کہ جیسے آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں کرۂ ارض کی ہر چیز پر پڑتی ہیں، لیکن برف پر پڑتی ہے تو برف پگھلتی ہے، لوہے پر پڑتی ہے تو تباہ دیتی ہے، فصلوں پر پڑتی ہے تو اسے پکا دیتی ہے۔ اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہر ایک کو اس سورج کی روشنی سے فیض ملتا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کی مثال اس بارش کی سی ہے۔ علوم نبوت بارش کی طرح بستے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نیچے لوگ کون کون سے ہیں۔ نبوت کی بارش تو رحمت ہے اور ہر ایک پر برستی۔ مکہ میں جب نبوت کی بارش برسی تو تمام پر برسی تھی، ابو جہل پر بھی برسی، عتبہ شیبہ پر بھی برسی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے زمین تین قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ جو زرخیز زمین بارش کے پانی کو جذب کر لے اور اس کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے کہ وہ اس پانی کو کنورٹ کر کے اعلیٰ ترین فصل اور انسانی ضرورت کی تمام چیزیں پھل فروٹ پیدا کر دیتی ہے، اعلیٰ ترین چیز۔ اور دوسری قسم کی وہ زمین ہوتی ہے جو پانی تو نہیں جذب، لیکن وہ ایسی پتھریلی زمین ہے کہ وہ اپنی پتھریلی زمین ایک جھیل بنا لیتی ہے، بارش کا پانی اپنے اندر محفوظ کر لیتی، ادھر ادھر نہیں گراتی، اور پھر بعد میں لوگ کافی عرصے تک اس جھیل کا پانی پیتے ہیں، سیراب ہوتے ہیں، وہاں سے پانی اٹھا کر فصلیں کاشت کرتے ہیں۔ جس زمانے میں بارش نہیں ہوتی تو وہ جھیلیں ہوتی ہیں جن کا پانی آہستہ آہستہ دریاؤں کے ذریعے سے آگے منتقل ہوتا رہتا ہے، ذخیرہ ہو جاتا ہے بارش۔ تو صحابہ کی دو جماعتیں، ایک وہ جنہوں نے اس نبوت کی بارش کو اپنے اندر جذب کر کے انسانیت کے فائدے کی سیاست، معیشت، نظام، عبادت اور ہر چیز اس کو نئی شکل دی، انسانیت کی بھلائی کی۔ انسان کو گندم کی ضرورت تھی تو گندم، دالوں کی ضرورت ہے تو دالیں، کھانے پینے کے لیے دیگر اشیاء کی ضرورت تھی تو وہ، تو ایسے ہی علوم نبوت سے فقہائے صحابہ نے وہ قانون سازی، وہ ریاست سازی، وہ سیاست، وہ اجتماعیت قائم کرنے کے لیے کردار ادا کیا۔ اور کچھ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے سینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ میرا پیغام ہر انسان جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک پہنچا دے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والا تم سے زیادہ فقیہ اور سمجھدار ہو۔ اس پانی کو کام میں لا کر، اس نبوت کی تعلیم کو کام میں لا کر اپنے دور کی سیاست اور ریاست قائم کر سکتے۔ انہوں نے احادیث کو جمع کیا، علوم نبوت کو محفوظ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کا تیسرا حصہ وہ ہوتا ہے جو ایسا پتھر کے چکنا اور صاف چٹیل اونچائی پہ ہے، اور وہ چکنا ہے، بارش برستی ہے، نہ وہ جذب کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کو روک کر کسی پیالے کی صورت دے سکتا ہے، اس سے بہہ کر وہ بارش نیچے جھیلوں میں چلی جاتی ہے۔
ابو جہل پر بھی برسی، لیکن وہ بدقسمت، وہ سخت پتھر دل، اس کے نہ دل نے قبول کیا نہ اسے محفوظ کیا، وہ اس کے سر سے گر کر اس کے غلام بلال حبشی پر چلا گیا، جو اس کے ساتھ امیہ بن خلف کا غلام بلال پر چلی جاتی ہے، ان لوگوں پر جو ان کے متبعین ہیں ان پر وہ بارش چلی جاتی ہے، اور وہاں سے کیا ہے، ایمان کی شاخ ٹوٹتی ہے۔ تو یہ ایک جماعت اجتماعیت رکھتی ہے، یہ بنیان مرصوص ایک جماعت ایسی کہ ہر ایک نے اپنے اپنی استعداد کے مطابق لیظہرہ علی الدین کلہ، دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کیا۔ جو اعلیٰ درجے کے فقہا اور ذی وجاہت لوگ تھے، انہوں نے سیاسی سسٹم قائم کیے۔ ابو بکر صدیق خلیفہ اول، جنہوں نے حکمرانی کے نظام قائم کر کے دین کی تمام تعلیمات کے شعبوں کا نظم و نسق قائم کیا۔ سیاست کے اصول بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ کر آپ نے منظم کیے، دلوں کے اور عقلوں کی بہتری اور نظم و نسق کے امور بھی متعین کیے۔ صحابہ میں سے وہ جن کی عقلیں بلند تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم نبوت ان کی عقلوں میں منتقل کر دی، اور جن اعلیٰ ترین انسانوں کے قلوب کے اندر ارادے اور عزائم، اعلیٰ اخلاق، قانون کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی اخلاقیات کو ڈھالنے کی اہلیت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکات نبوت سے وہ قلوب بھی صاف ستھرے ہو گئے۔ صفائی ان کی بنیادی خصوصیت، ان کے ارادے کے پیچھے کوئی شر نہیں، کوئی بہیمیت نہیں، صاف ستھرے، صحبت نے ان کے قلوب کو ساکل کر دیا۔ اسی طریقے سے ان کے تمام انتظامی اور عملی کام جو ان کے نفوس سے صادر ہوئے، تو ان نفوس کو بھی مہذب بنا کر ایک ڈسپلن اور نظم و نسق میں ڈال دیا گیا۔ ان کے نفوس میں بھی حیوانیت اور بہیمیت کی کوئی چیز موجود نہیں، صاف نفس، صاف قلب، صاف عقل اس جماعت صحابہ کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے منتقل ہوئی۔ پوری جماعت اجتماعیت، ایسی جماعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے تیار ہوتی ہے، جن کے عقول منور، جن کے قلوب صاف، جن کے نفوس مہذب، اس جماعت کے کسی ایک فرد پر، کوئی بھی فرد یا چند افراد پر جھوٹے سچے الزامات لگانا کہ ناجائز طور پر خلافت پر قبضہ کر لیا، حضور کی منشا کے بغیر مصلی پر کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی توہین ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بغاوت۔ یہ جماعت کی اجتماعیت، یہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے پھوٹنے والی نبوت کی شعاعوں نے دل و دماغ عقلوں کو منور کیا، ایسے ہی ان صحابہ کرام کی اجتماعیت کے جو ارواح و اجسام ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے فیضیاب ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لانے والے، کہ ان کا اس دنیا میں کیا، دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے ساتھ ایک گہرا تعلق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارواح جنود مجندۃ، یہ روح کے بھی لشکر ہوتے ہیں، جو لشکر جب روحیں پیدا ہوئی تھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے،
اس دنیا کے اندر بھی وہ جڑ گئے۔ جو ایمان لایا، جس نے اسلام قبول کر لیا، آپ کی صحبت اختیار کر لی، یہ روح عالم ارواح کے اندر بھی حضور کے ساتھ جڑی تھی۔ وما تعارف منها ائتلف، حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جس روحوں کے درمیان وہاں پر بھی ایک دوسرے کی پہچان اور معرفت کی عالم ارواح میں وہ جڑ گئی، اور وما تناکر منها اختلف، اور جو وہاں ایک دوسرے سے نفرت رکھ رہی وہ یہاں دنیا میں بھی نفرت۔ ابو جہل کی روح جب پیدا ہوئی تھی تو عالم ارواح میں ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف، شر کی دنیا کیسر و کسرا کیا، اور جو ان کے موالی اور حوالی انہوں نے اختلاف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمام احادیث واضح کرتی ہیں کہ جماعت کی اجتماعیت اہمیت ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ پوری جماعت پر ہوتا ہے۔ من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے علیحدہ ہو کر انفرادیت پسندی کی سوچ اختیار کرتا ہے یا اپنے خیال کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی یا آپ کے تربیت یافتہ کسی فرد کو انفرادی نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے، وہ شذ فی النار، تو گویا کہ خود اس نے اپنی دنیا جہنم بنایا۔ اس لیے جماعت کی اجتماعیت کو پیش نظر رکھنا۔ جماعت نے فیصلہ کیا، ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ، ان کا وصال ہوتا ہے، جماعت نے فیصلہ کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ۔ حضرت عمر فاروق کا وصال ہوتا ہے، شہادت ہوتی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پوری جماعت متفق ہوئی۔ حضرت عثمان کا وصال ہوتا ہے تو پوری جماعت خلافت کے حوالے سے حضرت علی پر متفق ہوئی۔ حضرت علی کا وصال ہوتا ہے تو حضرت امام حسن پر اتفاق۔ امام حسن جب معاہدہ اور صلح کر کے حضرت امیر معاویہ کو حکومت دیتے ہیں تو پوری جماعت ایک پیج پر۔ جماعت کا کردار، جماعت کے کردار کو توڑنے کے لیے کسی خاص شخصیت کی پرستش کرنا اور اس کے نام پر جلسے جلوس اور نعرے بازی کرنا یہ درست نہیں۔ ہاں، جماعت میں سے کسی شخصیت کے ساتھ ایسا قلبی محبت کا تعلق جس پر آپ کا اختیار نہیں ہے طبی طور پر یہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس جماعت کی اجتماعیت میں جو قانون اور ضابطہ ہے وہ اس میں سے کسی میں تفریق نہیں کی جا سکتی۔ اس کی مثال وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویاں آپ کے پاس موجود تھیں، ان کے درمیان جو ظاہری قانونی نظام تھا وہ ہر ایک کے پاس ایک ایک رات گزارا، تقسیم جس کو اللہ نے عدل کی بات کی، تو عدل کے اصول پر۔ اور جب بات آئی دل کی محبت یا میلان کی تو صاف طور پر اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ دیا کہ کیا تو اس عائشہ سے محبت نہیں رکھتی جس کے ساتھ میں محبت رکھتا ہوں؟ تو فاطمہ نے کہا کہ بالکل، آپ جس سے محبت رکھیں تو اس سے میں محبت کو نہیں کروں گی۔ اب حضور نے فرمایا میرے دل کا اختیار نہیں، جہاں اختیار ہے وہ قانون، اور جہاں اختیار نہیں ہے تو اگر کسی کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طبی محبت ہے، یا کسی دل میں طبی محبت ہے ابو بکر صدیق سے یا عمر فاروق سے یا عثمان غنی سے یا امیر معاویہ سے یا حسن و حسین سے، تو وہ محبت رکھی جا سکتی ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ طبی ہو، وہ ڈرامے بازی والی نہ ہو، وہ قابل فروخت نہ ہو، رکھی جا سکتی۔ جو لوگ اپنی طبی محبت سے مجبور ہو کر حضرت علی کو عظمت بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت حسین کی محبت پہ طبی محبت پہ بات بیان کرتے ہیں، چڑھانے کے لیے نہیں، جھگڑے کے لیے نہیں، نفرت کے لیے نہیں۔ عمر فاروق کا تذکرہ کرتے ہیں واقعی قلبی محبت سے، ابو بکر صدیق کا تذکرہ کرتے ہیں
باقی محبت سے عثمان غنی کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ کرتے ہیں قلبی محبت سے، ٹھیک ہے، لیکن جماعت کا جو اجتماعی قانون ہے، جہاں آپ کو اختیار حاصل ہے، وہاں آپ جو قرار واقعی جس کی حیثیت اس جماعت نے اپنے زمانے میں دی ہے وہی دینی ہوگی آپ کو۔ 20 سال پوری جماعت اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوئی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور خلیفہ امام حسن صلح کر کے اپنی حکومت ان کے حوالے کر کے ان کی بیعت کرتے ہیں، تو آپ کو بھی بیعت کرنی ہے قانون اور ضابطے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی خواہشات کے مطابق یہاں اپنے خود ساختہ تصورات پیدا کر دیے گئے۔ جماعت، اور اس جماعت نے دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کیا۔ نبوت کی خصوصیت 3 چیزیں ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ عالم تھے، حکمران تھے، اللہ کی طرف سے مقرر شدہ حکمران، اتھارٹی رکھتے تھے، سیاست کے نمائندے تھے، ریاست کے سربراہ تھے۔ سب سے نمایاں خصوصیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اور آپ کی اپنی نبوت کی وہ سیاست اور ریاست، مدینے کی ریاست کا۔ اس ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے اونچا پہلا کردار مرتدین کے فتنے کے مقابلے میں ابو بکر صدیق نے۔ ریاست ٹوٹ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، قبائل باغی ہو رہے تھے، وہ نماز روزہ کلمہ پڑھنا چاہتے تھے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے قبیلے کے لیے، لیکن وہ سیاسی رٹ جو مدینے کو جزیرۃ العرب پر حاصل تھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس ریاست اور سیاست کو یہاں کس نے مستحکم کیا؟ ابو بکر صدیق۔ کوئی آدمی ابو بکر صدیق کے ان 2 سالوں کا انکار کرے گمراہ ہے، وہ اس اجتماعیت کو توڑنے والا ہے۔ وہ نہ ہوتے تو رسول کی سیاست ہی قائم نہیں ہوتی۔ دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام شریعت اور قانون سازی ہے، اور شریعت کی اساس کتاب مقدس قرآن حکیم، وہ قرآن حکیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صورتوں اور آیات کی صورت میں مختلف ہڈیوں، کاغذوں اور مختلف چمڑے کے ٹکڑوں پر بکھرا ہوا تھا۔ اور دنیا میں جب انقلابات آتے ہیں اور انقلابی ضروریات کے تحت نوٹیفیکیشن جاری کیے جاتے ہیں، دنیا کے انقلابات کی تاریخ یہ حقیقت واضح کرتی ہے کہ وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ضرورت کے مطابق مرکزی حکومت ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے، لیکن اس کے بعد ضرورت ہوتی ہے اس جماعت کی اجتماعیت کو قائم رکھنے کی کہ ان تمام نوٹیفیکیشنز کو ایک مکمل ترتیب کے ساتھ مرتب کیا جائے تاکہ وہ قوانین کا مجموعہ تیار ہو جائے۔ دنیا بھر کے آئین اور دساتیر کو دیکھ، خود تورات کو دیکھ لیجیے، انجیل کو دیکھ لیجیے، زبور کو دیکھ لیجیے، تو یہ کام جو مختلف اور منتشر سب سے پہلے اس سیاسی حکومت میں ابو بکر صدیق نے سر انجام دیا کہ وہ کمیٹی بنائی، کمیشن بٹھایا اس حکومت نے کہ یہ جتنے بھی شریعت کے قوانین اور ضابطے اور آیات جو بکھری ہوئی ہیں ان تمام کو ایک مصحف میں، ایک کتاب میں، ایک قانون کی آئین اور دستور کی شکل میں مرتب کر دیا جائے۔ تو شریعت کے قوانین کو ایک آئینی شکل اور دستوری شکل دینے کی ابتدا ابو بکر صدیق نے کی۔ اگر ان کی خلافت اور سیاست کا انکار ہو تو یہ شریعت کا دائرہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ علم حدیث کو جمع کرنے کے قوانین اور ضابطے مطابق، اور پھر جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو انہوں نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست انسانیت میں منتقل کی بلکہ اس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق
مختلف اس کے نسخے تیار کر کے اور اس کی ماسٹر کاپی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع کرا دی، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو سرکاری طور پر نافذ کر کے باقی تمام ترتیبیں منسوخ کر دی۔ تو شریعت کا تعین ان خلفائے راشدین کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح تیسرا شعبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ اخلاق کے تزکیے کا، وَيُزَكِّيهِمْ، تصوف اور احسان جسے آج کل کہتے ہیں، اس احسان جس کے بارے میں جبرائیل نے بھی حضور سے پوچھا کہ مل احسان، فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ صفت احسان کے ضابطے، قاعدے عملی طور پر اس کے تزکیے کے طور طریقے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ حاصل کیا تھا وہ امت میں منتقل کیا۔ عمر فاروق نے اپنے دور میں منتقل کیا، عثمان غنی نے اپنے دور میں اسے منتقل کیا۔ یہ تینوں شعبے شریعت، طریقت اور سیاست، جس کے مجموعے کا نام نبوت، شریعت محمدی ہے، علم التشریع الاسلامی انسانی ہے، جو اللہ نے ملائے اعلیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا۔ تو یہ کام سب سے پہلے 2 سال تک ابوبکر صدیق نے تینوں کیے، یہی تینوں کام 10-12 سال تک عمر فاروق نے کیے، اور یہی تینوں کام 10-12 سال تک عثمان غنی نے کیے، یہی 6 سال تک حضرت علی المرتضیٰ نے کیے، اور یہی تینوں کام امام حسن نے کیے، اور یہی تینوں کام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ جماعت اور یہی امت میں آج تک علماء فقہا جو امت مسلمہ ہے اس کے اندر تینوں کام رہے۔ ٹھیک ہے، کاموں کی نوعیت کے اعتبار سے ایکسپرٹس لوگ الگ الگ شعبوں میں کام کرتے رہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ وہ باقی 2 سے بالکل ناواقف۔ تمام خلفاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور آخری مسلمان خلفاء جیسے سلطان عبد الحمید تک کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے خلافت اور سیاست اور ریاست کی ذمہ داریاں ادا کی ہوں اور اس نے اس سے پہلے شریعت کی تعلیم حاصل نہ کی ہو، قرآن نہ پڑھا، حدیث نہ پڑھی، فقہ نہ سمجھی ہو، تصوف اور سلوک نہ سیکھا ہو۔ کوئی خلیفہ ایسا نہیں سامراج کی پیدا کردہ کہ فلانا خلیفہ ایسا تھا اور فلانا خلیفہ ایسا تھا۔ یہ تمہارے دماغوں کی پیداوار ہے، یہ برطانوی سامراج کے دیے ہوئے لقمے ہیں تمہارے ذہنوں میں۔ کون سا ایسا خلیفہ ہے جس نے قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، جس نے اپنے دلوں کا تزکیہ نہیں کرایا، سیاسی انتظامی اصول نہیں اپنے پیش نظر رکھے؟ اور کون سا ایسا فقیہ ہے جس نے شریعت کے فقہی مسائل لوگوں کے سامنے بیان کیے ہوں اور وہ سیاست نہ جانتا ہو، وہ احسان و تزکیے کا آدمی نہ ہو؟ نہیں ہے کوئی۔ امام مالک ہو، امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام احمد ہو، یہ فقہا جو بھی فقیہ تھا، اور ان کے علاوہ بھی سفیان ثوری ہو، لیث ابن سعد ہو، فقہائے 7 ہو، سیاست بھی جانتے تھے۔ ٹھیک ہے، ان کا نام فقہ کی باریکیوں اور قانون سازیوں میں مشہور ہو گیا۔ قانون سازی سیاست سمجھے بغیر نہیں ہو سکتی، تزکیہ ہوئے بغیر قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ محدثین ہیں، کیا صرف حدیث کا کام کرتے تھے؟ یہ شعبہ جاتی تقسیم تو تم نے آج پیدا کر دی۔ امام بخاری سیاست جانتے ہیں، مسلم سیاست جانتے ہیں، تصوف اور سلوک اور تزکیہ جانتے ہیں، اور فن حدیث اور اس کے علوم، صحت و ذوق بھی جانتے ہیں۔ جتنے اولیاء اللہ صوفیہ ہیں، معروف کرخی ہوں، جنید بغدادی ہوں، داود طائی ہوں، اور پھر ان کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، بہاؤالدین نقشبندی ہوں، خواجہ معین الدین چشتی ہوں،
خواجہ سہروردی، شہاب الدین سہروردی اور بہاؤالدین زکریا ملتانی ہوں، یہ صرف صوفی نہیں تھے کہ احسان کی بات کرتے ہوں، یہ سیاستدان بھی تھے، یہ فقہا بھی تھے، یہ محدثین بھی تھے، یہ مفسرین بھی تھے۔ اب دلوں کے تزکیے کو اگر انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا تو یہ خالی تمہاری طرح کے آج کل کے جاہل صوفی بن گئے۔ یہ مجددین اولیاء نے، یہ علماء ربانیین، تو پوری جماعت ہر شعبے سے وابستہ ہوئی ہے۔ کسی خلیفہ کے خلاف زبان درازی کرنا یہ سامراج کا پروگرام، کسی فقیہ اور محدث کے خلاف پروپیگنڈا کرنا یہ انسانیت دشمنی ہے۔ وہ جو بخاری کا راوی ہے عبد الملک ابن مروان، وہ جس کی اولاد نے دین کی سیاست کو غالب کیا، اگر وہ سیاست نہ ہوتی یہ عیسائی سامراج پورے شام پر قابض ہو جاتا۔ شام کی فتوحات ازالۃ الخفا میں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق نے جن جن لوگوں کو شام پر حکمران بنایا، شام کے 4 حصے کیے اور الہام کے ذریعے سے خواب، سچا خواب آپ کے قلب پر آیا کہ یہ لوگ جو ہیں تم ان کے گورنر بناؤ۔ ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن وقاص، یزید ابن ابی سفیان، ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ کے بڑے بھائی، اور عمرو بن العاص، مصر کو اور اس بلاد الشام کو ان حصوں میں تقسیم کر دو۔ اور جب یزید بن سفیان کو مدینہ سے گورنر بنا کر بھیجا تو انہیں گھوڑے پہ سوار کرایا، وہ گھوڑے پر ہیں، خلیفہ وقت ابو بکر صدیق اس کی لگام پکڑ کر پیدل چل رہے ہیں، اور یزید بن سفیان کو حکومت کے گر بتلا رہے ہیں، تم گورنر بن کر جا رہے ہو، تم نے اس طرح وہاں حکومت کرنی ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ تھوڑی دیر بعد یزید کہیں حضرت ابو بکر صدیق سے کہ امیر المومنین میں نیچے اتر جاتا ہوں یا آپ بھی میرے پیچھے گھوڑے پہ یا آگے بیٹھ جاؤ گھوڑے پہ۔ تو کہا کہ نہیں تم گھوڑے پر بیٹھو، میں پیدل چلوں گا، میں تو اس نیت سے چل رہا ہوں کہ اس جہاد میں شام میں جتنے تم کام کرو گے وہ میرے نامہ اعمال میں بھی لکھے جائیں کہ میں نے تمہیں روانہ کیا تھا اور تیرا گھوڑا پکڑ۔ یہ ابو بکر صدیق، یہی وہ یزید بن سفیان ہے جس نے کیا ہے، ابو سفیان ہے جس نے کیا شام فتح کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، اور جب یزید کا انتقال ہوا، یزید بن ابی سفیان کا، تو عمر فاروق کے زمانے میں تو عمر فاروق نے ان کی جگہ پر امیر معاویہ کو گورنر شام مقرر کیا۔ الہام کی بنیاد پر، اس تزکیے کی بنیاد پر جو قلب پر ابو بکر کے نازل ہوا اور عمر فاروق کے نازل ہوا، اس کی بنیاد پر ان کا تقرر ہوا ہے۔ اب اگر کوئی زبان درازی کرے ان کے بارے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ سیاست، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثوں میں ذکر ہے کہ خلافت مدینہ میں ہوگی اور آپ کی بادشاہت شام میں ہوگی۔ عمر فاروق نے اس کی تمام محدثین کے شارحین نے لکھا ہے، حدیث کے شارحین نے، کہ یہ ملکہ فی الشام کا جو جملہ ہے یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت کا اعلان ہے۔ ان کی بادشاہت میں شام میں قائم ہوگی، حضور کی بادشاہت امیر معاویہ کے ذریعے سے شام میں قائم ہوئی۔ شاہ صاحب نے ازالۃ الخفا میں وہ ساری حدیثیں جمع کر دی۔ ابھی پچھلے دنوں دارالعلوم دیوبند کے وہ سند ہمارے سامنے عربی میں آئی جو طلباء کو دی جاتی، اس میں بھی یہ حدیث نقل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے۔ ابھی ہم نے شور و آگہی میں پوری چھاپ دی، پوری سند عربی بھی اور اس کا ترجمہ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام لکھا گیا، وہ تمام حدیثیں نیچے انہوں نے سند میں طالب علم کو دی جاتی ہیں، جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت شام میں قائم ہونے والی وہ روایت کی نقل کہ ملک محمد صلی اللہ علیہ وسلم شام میں قائم ہے۔ تو ریاست اور سیاست کا کام تمام لوگوں نے کیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ ریاست اور سیاست، ٹھیک ہے مدینہ دارالحکومت نہیں رہا، کوفہ دارالحکومت بنا، سیاست کی تزکیے کا کام بھی کیا، اور شرعی قوانین اور قضاء میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہارت حاصل، ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی جب مشورہ ہوتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشاورت ہوتی تھی وہ اہم، اس پر ہی ابو بکر صدیق نے فیصلے کیے۔ عمر فاروق نے اپنے زمانے میں علی المرتضیٰ کی رائے کے مطابق قضا جاری کی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت علی المرتضیٰ کی رائے کے مطابق فیصلے جاری ہوئے، مشاورت سب ایک جماعت۔ یہ آج ہم نے خانوں میں بانٹ کر افتراق و انتشار سوسائٹی میں پیدا کیا، اور اس کی بڑی وجہ انگریز سامراج، یورپین بھیڑیے، فرانس اور برطانیہ ہے، اس لیے کہ یورپ کو فتح کرنے والے بنو امیہ جی 100 سالہ اقتدار جو حضرت امیر معاویہ سے لے کر ہشام ابن عبد الملک تک رہا، بحری بیڑے پہلے بنا کر قبرص کو، یونان کو اور یورپ کو فتح کرنے والا یہ لشکر ہے جو حضرت امیر معاویہ کی سربراہی میں آپ کی حکومت کے زمانے میں، بلکہ آپ کی گورنرشپ کے زمانے میں یورپ کو نقصان اٹھانا پڑا، یورپ کی فتوحات۔ اور جب بنو امیہ کی حکومت یہاں سے دمشق سے ختم ہوتی ہے تو عبد الرحمن الداخل اندلس میں پہنچتا ہے، اور وہاں 800 سال تک بنو امیہ نے حکمرانی کی ہے، شاہ عبداللہ غرناطہ تک 1499 تک 800 سال کی۔ تو یورپ کو جو دشمنی ہے، سیاسی دشمنی ہے، وہ بنو امیہ سے، ان کو شکست دینے میں پہلا کردار بھی اسی جماعت کا ہے، اور پھر 800 سال تک یورپ کے سینے پر بوم ڈلے ہیں اسی بنو امیہ نے۔ اب اس کے نتیجے میں نفرتیں بنو امیہ کے خلاف پیدا کی گئی۔ یہ وہ انتشار جس نے سامراج کے خواہی نخواہی، شعوری یا لاشعوری طور پر مدد کی۔ آزادی کے اس ماحول میں ہمیں ایک آزاد قوم کے تناظر میں دین اسلام کی اس اجتماعیت اور وحدت کو سمجھنا ہے جو خاص طور پر قرن اول میں رہی، شخصیات کے تناظر میں نہیں۔ ہمارے لیے تمام ائمہ اہل بیت اور تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور محدثین اور مفسرین، وہ تمام یکساں طور پر محترم، اور ہر ایک کی اندر یہ ساری صلاحیتیں موجود تھیں۔ کیا امام حسن کا حضرت امیر معاویہ سے صلح کرنا یہ سیاسی فیصلہ نہیں ہے؟ امام حسن کو سیاست نہیں آتی؟ کیا اس کے بعد امام زین العابدین کا یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ سیاسی فیصلہ نہیں ہے؟ امام محمد بن الحنفیہ کا بنو امیہ کے قلب دمشق میں جا کر رہنا اور ان تمام چیزوں کو آگے روایت کرنا یہ سیاسی فیصلہ نہیں ہے؟ یہ سیاسی فیصلے نہیں ہیں جو بعد میں امام محمد باقر نے کیے، امام موسیٰ کاظم نے کیے، سیاسی فیصلے ہیں اپنے دور کے تناظر میں، حکمت عملی نفس زکیہ نے کیے، انہیں لوگوں کے فیصلے سیاسی فیصلے۔ تو یہی تو سیاست کا مطلب حکومت نہیں، سیاست ایک جماعت بنانے کا کام ہے۔ ائمہ اہل بیت کی قربانیوں سے ہر اگلے دور کی جماعتیں بنتی چلی گئیں۔ اسی تناظر میں مولانا سندھی کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ اور ائمہ اہل بیت یہ ائمہ انقلاب ہے۔ حکومت کو تو اپنی بعض مجبوریوں کی وجہ سے کچھ معروضی فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو اعلیٰ معیار کے نہیں ہو سکتے، مجبوریاں ہوتی ہیں، معروضی مسائل ہوتے ہیں، لیکن جو انقلابی ہوتا ہے وہ اولو العزم اور اپنی اولو العزمی کی بنیاد پر اعلیٰ معیار کو اپنے سامنے رکھ کر جماعت کے لیے نمونہ بنتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی قربانی ہے کہ انہوں نے اس اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی جدوجہد اور کوشش کی۔ ان کی وجاہت اتنی سربلند تھی، انہوں نے وہ کمزور سے لوگ جو ان سے اس وقت بیعت کا مطالبہ کرنے والے تھے ان کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ یہ سیاست کے کمال کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔
یہ وجاہت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، ان کی عزم و ہمت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، یہ سیاسی فیصلے، اور سیاسی فیصلے وہ دین کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اب اگر یہ کہہ دینا کہ ان کے سیاسی فیصلے یا ان کی رائے کے بالمقابل کفر آ گیا تھا، یہ غلط بات ہے۔ اس کا مقابلہ تو عیسائی اور نصرانی اور یہودیوں اور عالمی سامراج کے مقابلے میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا کیسر و کسریٰ کی حکومت تھی یا مسلمانوں کی حکومت تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت کا تسلسل ہو اور اس حکامت کے تسلسل میں درمیان میں سے کیسر آ کر بیٹھ جائے دمشق میں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کمزوریاں ہیں جس کو علماء نے، کسی نے فسق کہا، کسی نے اس کو کیا ہے کسی اور نام سے تعبیر کیا، اس تعبیرات کے اختلافات، یہ ماحول کے مطابق فیصلوں کے تناظر کی علمی مباحثے ہیں۔ اس علمی مباحثوں کو عوام میں منتقل کر کے کفر اور اسلام کی جنگ بنا دینا، اور یہ یہاں کے سامراجی برطانوی اثرات ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ انتشار پیدا کیا جائے۔ مسلمانوں کی حکومت کی اجتماعیت پوری دنیا میں غالب رہی ہے خلافت عثمانیہ کے اختتام پر، اور آخر زمانے میں جب کمزور ہوئی تو انہی سازشوں، اسی قسم کی منافقتوں کے نتیجے میں ہاشمیوں کو کھڑا کر دیا، شریف مکہ کو، کہ یہ جی ترک ہیں اور ترکوں کا کیا کام ہے حکومت۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریش کی حکومت 500 سال چلے گی، اور 500 سال چلی بنو عباس کے اختتام پر، اور پھر فرمایا تھا کہ اسلام کی یہ حکومت کا جھنڈا ترک اٹھا لیں گے۔ تو یہ ترک ہی تو تھے خلیفہ عثمانی، یہ ترک ہی تھے جو ہندوستان میں مغلوں کی صورت میں یہاں پر حکمران رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی حکومت کیوں نہیں ہے؟ جس نے دین قبول کیا، دین کی سیاست قائم کی، دین کا نظام قائم کیا۔ برطانوی سامراج نے یہاں عربوں کے دماغ میں، اور خاص طور پر شریف مکہ حسین کے دماغ میں یہ بات ڈال دی، تم ہاشمی ہو، حکومت تو تمہیں کرنی تھی، خلیفہ تو تمہیں ہونا چاہیے، ترکوں کے خلاف بغاوت کرو۔ اور بغاوت کروا کر جب پورے عرب پر قبضہ ہوا تو آل سعود کو مسلط کر دیا، اور آل شریف کو کھینچ کر جزیرۃ العرب سے باہر نکال کر اس کو ذلت کی موت مرنے کے لیے چھوڑ دیا شریف میں۔ حضرت شیخ الہند جب عرب میں مکہ میں تھے تو اسی شریف مکہ کا نمائندہ وہ مفتی عبداللہ سراج، جو اس زمانے کا مفتی اعظم، اس نے فتویٰ لکھا انگریزوں کے ایما پر کہ یہ ترکی لوگ ہاشمی نہیں ہیں، یہ سید نہیں ہیں، یہ حکومت کے قابل نہیں ہیں، ان کی حکومت غیر شرعی ہے، اور تمام حرمین کے علماء سے دستخط کروانے کے لیے بھیجا۔ شیخ الہند وہاں جمع تھے، موجود تھے، حج مدینہ منورہ سے واپس مکہ تشریف لائے تھے، تو حضرت شیخ الہند کی مجلس میں ہی بھیج دیا کہ آپ ہندوستان کے بڑے عالم ہیں، آپ بھی اس پر دستخط کریں۔ شیخ الہند نے صاف انکار کر دیا۔ 500 سال مسلمانوں کی حکومت چلانے والے ترک آج خلافت کے مستحق نہیں رہے، یہ غیر شرعی فتویٰ، میں اس پر دستخط نہیں کروں گا۔ اس کی برداشت میں تو شیخ الہند کو گرفتار کر کے کیا ہے وہاں لے گئے۔ ہمارے حضرت شاہ سید احمد رائے پوری فرماتے تھے کہ دشمن کو سمجھو، دشمن کیا چال چل رہا ہے۔ مسائل کی بنیاد پر گفتگو نہیں ہوتی، مسائل تو بسا اوقات حق ہو سکتے ہیں، لیکن کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بات اچھی ہے لیکن مقاصد غلط ہے۔ حسین کے نام پر جلوس نکالنا بات بڑی خوبصورت ہے لیکن مقاصد باطل، سامراج کی طرح۔ عمر فاروق کے نام پر جلوس نکالنا، کانفرنسیں کرنا بات بڑی اچھی ہے لیکن مقاصد باطل۔ تو سیاست کو سمجھنا، سیاسی تناظر سے تاریخ کو پڑھنا، نظام کو سمجھنا، ماحول کو سمجھنا، یہ بڑی بنیادی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سب سے بڑی خصوصیت سیاست اور بادشاہ، حکومت کے امور، حکومتی نظم و نسق کو سمجھنا۔
حکومتی کردار کو سمجھنا۔ پورا قرآن حکیم ایک سیاست دان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے دین کی سیاست کے غلبے کے لیے نازل ہوئی، کیونکہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ان کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ اور غلبہ بغیر سیاست کے نہیں ہوتا، وعظ کا غلبہ کوئی غلبہ نہیں ہوتا، نصیحت کا غلبہ کوئی غلبہ نہیں ہوتا، اتھارٹی کا غلبہ، نظم و نسق قائم کرنے کا غلبہ کہلاتا ہے۔ یہ اظہار دین سیاست کے بغیر نہیں ہوتا، اس لیے قرآن کا فہم سیاسی شعور کی بنیاد پر ہے۔ ہم نے جو یہاں 8-10 دن دورہ تفسیر کی تعلیم و تعلم میں گزارے، اس کی بنیاد موسیٰ علیہ السلام کی سیاست کو سمجھنا، انبیاء کی سیاست کو سمجھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بین الاقوامی سیاست، صحابہ کی اجتماعیت، محدثین کی جدوجہد اور ان کے اس کردار کو جو دین کے غالب کرنے کی شکل میں ہے، یہ سمجھنا ہمارا مقصد ہے۔ اور جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اس کو آگے منتقل کرنے کے لیے کردار ادا کرنا، دعوت دینا، اور آج کی وہ سیاست جو سامراج کے زیر اثر ہمارے ذہنوں کو معوف کیے ہوئے ہے، ہمارے نظریے سے ہٹا رہی ہے، اس سیاست کا تجزیہ کر کے اس میں جو ظلم، زیادتی اور جماعت صحابہ میں تفریق سے متعلق ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ مذہبی تفریق ہو، سیاست کے نام سے پارٹی بازی ہو، نسلی بنیادوں پر ہو یا لسانی بنیادوں پر ہو، اس سے بالا تر ہو کر اپنے ملک، اپنے قوم، اپنے ریاستی دائرے کے اندر دین کے غلبے کی سیاست کا شعور پیدا کر کے جدوجہد منظم کرنا، یہ قرآن کا بنیادی پیغام ہے۔ اس پیغام کو دل و جان سے سمجھنا، اس کو اپنے عقلوں، نفسوں اور قلبوں کے اندر جاگزین کر لینا، اور اس کی بنیاد پر سراپائے دعوت بن کر اس جذبے اور نظریے کو، صحابہ کی اس تعلیم کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور نبوت کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کے لیے کردار ادا کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہوگا۔ حضرت شاہ سید احمد رائے پوری نے ولی اللہ سلسلے کے ان علماء ربانیین، صحابہ، علماء ربانیین اور نور نبوت کا یہ پیغام جو ہمارے سپرد کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے اپنی اپنی عمر، اپنی اپنی استعداد، اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق ہر آنے والی نسلوں تک منتقل کرتے ہیں۔ یہی دین کی سب سے بڑی خدمت ہے، یہی دین کا تقاضا ہے، یہی قرآن تعلیم ہم سے مطالبہ کرتی ہے، یہی نور نبوت کے ساتھ ہمارا ایمان لانے کا جو نظریہ ہے اس کا بنیادی تقاضا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قرآنی تعلیمات کو جو ہم نے ان 10 دنوں میں، ہمارے علماء ربانیین کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے آپ کو یہ درس تدریس کے پورے مراحل سے گزارے، بات چیت کی، گفتگو کی، ہم ایک ماحول میں رہے۔ اس ماحول، یہاں کے انتظامیہ بھی اور باقی استقبالیہ بھی، ہمارے دوست بھی، پوری جماعت جنہوں نے آپ کے لیے یہ ساری تیاری کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو منظم کرنے، آگے بڑھنے، اس دعوت کو فروغ دینے کے لیے کردار ادا کرنے کا موقع عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔